کوئی سید نہیں تو شاید اس کا کوئی تعلق ہی نہیں. خدا کی قسم ہم نے اس موضوع پر جتنی تقاریر کی ماضی میں اور آج بھی وہ ساری کی ساری ان کا سبب نسبت رسول علیہ السلام ہے، اور وہ بھی اتنی بڑی نسبت کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر کا ٹکڑا قرار دیا. اس بنیاد پر یہ ایک تاثر جو دیا جا رہا ہے امت کو، یہ بڑا نامناسب تاثر ہے کہ جس سے جو شرعی رابطہ ہے امت کا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا سے، اسے تانے دیے جا رہے ہیں، اسے چیلنج کیا جا رہا ہے. اگر انہوں نے دعویٰ رد بھی کر دیا تو قرآن کے حکم کے مطابق کیا، اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کیا. پھر لکھتے ہیں صفحہ نمبر 24 پہ، بتائیے اس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے کیا ظلم کیا؟ کیا قانون اسلامی پر عمل کرنا جرم ہے؟ یہ جملہ بھی دیکھو، کیا قانون اسلامی پر عمل کرنا جرم ہے؟ استفہامیہ جملہ. عمل کس نے کیا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی اسلام پہ عمل انہوں نے کیا. اب مفہوم مخالف جو جا رہا ہے کہ عمل قانون اسلامی پر عمل کیا کہ صدق نہیں دیا، تو دینا پھر کیا بنتا؟ اور کس کی طرف سے تقاضا تھا کہ دے دو، جبکہ قانون اسلامی یہ تھا کہ نہ دو؟ کیا قانون اسلامی کے مطابق فیصلہ کرنا ظلم ہے؟ تو یہ صفحہ نمبر 24 پر آپ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی. پھر 25 پر اس کے مزید جو قوانین تھے اس کو آپ نے واضح کیا. 29 پہ کہتے ہیں اگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فیصلہ کرتے تو بے شک ان پہ الزام آ سکتا تھا، مگر انہوں نے تو یہ فرمایا کہ فدق کی تقسیم تو حکم نبوی کی روح سے نہیں ہو سکتی، ہاں اس کی آمدنی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ صرف ہوگی. اپنا فیصلہ ہی نہیں تھا، فیصلہ تھا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق. آگے کیا سیدہ پاک حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر ناراض ہوئی؟ اس کے تحت لکھتے ہیں صفحہ نمبر 30 پر، اور اگر بالفرض والمحال ہم یہ مان بھی لیں کہ جناب سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوبکر صدیق پر ہی ناراض ہوئی تھیں، یعنی پہلے تو یہ جواب دیتے رہے ان پر نہیں تھی ناراض، وہ خود رنج تھا کہ اجتہاد ان کا افضل کیوں ہوا. تو بھی یہ مان لیا جائے تو بھی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوئی الزام قائم نہیں ہوتا اگر ان کی وجہ سے تھی تو پھر بھی، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو حدیث سنائی تھی جو ان کا فرض تھا، حدیث سنائی تھی جو ان کا فرض تھا. اب اگر اس بات پر سیدہ ناراض ہو جاتی تو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اس میں کیا قصور ہے؟ یہ بھی سید ہیں. کیا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خاطر حضور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل نہ کرتے؟ یہ بھی سوالیہ نشان آگے دیا. حالانکہ یہ مسلم ہے کہ جب حکم رسول صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ صحیحہ سے مل جائے تو اس پر عمل کرنا اور اس کو ماننا ہر مسلمان کا فرض ہے، خواہ وہ اہل بیت سے ہو یا کوئی اور. حکم رسول علیہ السلام پر تو سب کو گردن جھکا دینا واجب ہے. یہ لفظ آج ہر سید نہیں بول سکے گا. جو بدعت الرسول یا بدعت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے پتہ نہیں کہاں سے کہاں استدلال کرتے جا رہے ہیں،
وہ یہ کیسے لکھ سکیں گے یا لکھا ہوا کیسے پڑھ سکیں گے؟ تو کیا یہ کوئی گستاخ ہے معاذ اللہ کہ جنہوں نے یہ لکھ دیا کہ وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا ہوں، اہل بیت ہوں، یا کوئی اور ہو، شریعت شریعت ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی نے شریعت پیش کی تھی، قصور ان کا کیا؟ اس بنیاد پر یہ سادات گرامی کے حوالہ جات بھی میں نے پیش کر دیے تاکہ لوگ اسے سوچیں اور اس پر اپنے جو رویہ ہے اس پر غور و فکر کریں اور یہ ساری کتابیں ڈھونڈیں۔ تانا تو مجھے یہ ہے کہ یہ پڑھتا نہیں، تو میں نے جتنی کتابوں سے یہ تیاری کر رکھی ہے، وہ جو 7 گھنٹے تقریر کی تھی عدالت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، وہ تو سارا مواد ہی علیحدہ ہے، یہ تو اس کی ایک شیک پہ پیش کر رہے ہیں۔ اب اس کو مزید آگے بڑھاتے ہوئے تھوڑا سا پھر تصفیہ کی طرف چلتے ہیں، یعنی فدق کا جو فیصلہ ہے اس میں کچھ سادات کرام بڑی مجبوری سے منہ نہیں کھول رہے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خلاف، ورنہ دل ان کا کرتا ہے کہ سجدہ پاک، یعنی جب یہ تشریح ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر کا ٹکڑا ہیں، تو پھر جو علم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے وہ سجدہ کا بھی ہے۔ اس لحاظ سے پھر شاید اب بول بھی رہے ہیں تو یہ کہ پھر ایک جو اس خاندان کا بندہ ہی نہیں تھا اس کو کہاں سے حدیث کا پتہ ہو، بلکہ کئی دیوانے تو میں نے یہ دیکھے جن کے پیغام پہنچے کہ ہمیں نہیں پتا قرآن میں کیا ہے، بس ہم تو سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کو جانتے ہیں، قرآن کا ہمیں نہیں پتا قرآن کیا کہتا ہے، معاذ اللہ۔ تو یہ فدق نہ دینا، فدق نہ دینے کو سید کس طرح بیان کرتے رہے، ابھی درمیان میں قریبی سید اور پھر کربلا والے، اس پر تصفیہ کے اندر یہ چیز لکھی گئی، یہ پہلے بھی ایک بار میں پیش کر چکا ہوں کہ نہ دینا، اس پر تعریف کرنی چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ اچھا کیا نہیں دیا۔ تو اب نہ دینے پر تعریف ہے تو مانگنے کے لحاظ سے اتنا جھگڑا کیوں ہے؟ یعنی مانگنے والی ذات کے لحاظ سے، یعنی امت میں یہ نہیں رہا کہ جس میں ہو کہ نہیں دیا چلو آگے منہ بند کر لو، ہو گیا جو ہو گیا، کچھ بیان نہ کرو۔ امت تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خراج تحسین پیش کرتی رہی، جس طرح کوثر الجاری سے پیش کیا، جس طرح شوائز البرکات سے پیش کیا۔ یعنی یہ نہیں کہ کہا کہ چلو گزارا کرو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی کچھ نہ کہو، نہیں جو دیا انہوں نے، یہاں تو تحسین پیش کی گئی۔ تو اب امت کا مزاج کہ سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا مانگنے والی ہیں، دعویٰ فرمانے والی ہیں، اور انہوں نے بھی کوئی ایک میں سے کروڑواں حصہ کوئی عیب والی بات نہیں کی، جو فدق طلب کیا، مطالبہ فرمایا جس انداز میں بھی، لیکن ستائش ہو رہی، اچھا کیا نہیں دیا کس نے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ تو اب مانگنا سیدہ پاک رضی اللہ تعالی عنہا کا جو ہے اس لحاظ سے تو ائمہ نے ستائش کے لفظ نہیں بولے، حالانکہ قابل اعتراض وہ بھی نہیں، اجتہاد تھا اور اس بنا پر ان پر اعتراض نہیں۔ کروڑوں فدق ان کی گرد راہ پہ قربان،
جو ہم عدالت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیمینار کے آغاز میں بھی بتا چکے ہیں، اور وہ کلپ کہ دیکھو اب یہ بات اس پوری گفتگو میں آپ نے فرض ہے کہ اپنے ذہن میں دماغ میں بٹھانا ہے آخری سانس تک کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے دل مبارک میں دنیاوی مال کا پیار 1% کا کروڑواں حصہ بھی نہیں تھا. یعنی اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ نسل نو آج کہیں ان کے ذہن خراب نہ. دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام کی بیٹی وہ بھی مال کے لیے چلی گئی کہ مجھے مال دو، میرا باغ دو، مجھے یہ دو، اور ادھر امیر المومنین جو پہلے خلیفہ ہیں وہ بھی مال نہیں دے رہے. تو یہ مال ایسی چیز ہے اس کے لیے معاذ اللہ یہ مقدس ہستیاں بھی مال کے پیار میں تھی. تو خدا کی قسم نہ مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا، نہ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں مال کا خیال تھا، نہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے دل میں مال کا خیال تھا کہ حب دنیا نہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں تھی، بلکہ سرکار کی تجلی نے عام صحابہ، حالانکہ ان میں عام ہے ہی کوئی نہیں، عام صحابہ سب سے ادنا صحابی، حالانکہ ان میں ادنا ہے ہی کوئی نہیں، سب سے آخری صحابی کو بھی اتنا نظر سے تزکیہ دیا تھا کہ ساری دنیا داری کی جڑیں اکھاڑ کر للہیت اخلاص اور محض دین ان کے اندر بھر دیا تھا. آج داتا گنج بخش اجویری کے مریدوں کو، آج مجدد الفیسانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کو، آج خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے تذکرے، آج ہم یہ آخری عہد میں حضرت شیر ربانی رحمت اللہ علیہ کے مریدوں کے تذکروں میں یہ پڑھتے ہیں. اور اب بھی ایسے لوگ ہیں کہ ان کی نظر پڑتی ہے تو دلوں سے دنیا کا پیار مٹ جاتا ہے. تو جن کی امت کے 11ویں صدی کے ولی، 12ویں کے ولی، 13ویں کے ولی یوں دل دھوتے ہوں تو وہ نبی خود کتنے دل دھوتے ہوں گے. جو آئے ہی دل دھونے ہیں، یتلو علیہم آیاتک ویزکیہم، وہ آئے ہی تزکیہ دینے ہیں. تو جن کے یزکیہم پر قرآن گواہی دے، اور مرید ہونے پر بھی قرآن گواہی دے، اذ یقول لصاحبہ، اس مرید کا تو ذکر قرآن میں واضح لفظوں میں ہے، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو جنہیں رب نے بھیجا کہ جاؤ جا کے تزکیہ دو، اور پھر جن کے تزکیے کا ذکر پوری صورت میں آیا، اور پھر بھی وہاں کہیں مال کا پیار چھپا رہا. اس بنیاد پر اس پورے موضوع میں آپ پھر سوچیں گے کہ پھر مال کا پیار نہیں تھا تو پھر کیوں گئیں، کیوں سوال کیا. یہ حدیث اس کے علاوہ آگے وہ بھی آئے گی جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بات کے مسئلے پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد میں ان کے پاس آئے. وہ حدیث یا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ڈھیر سے مال اٹھانے کے لیے فرمایا اور انہوں نے چادر میں زیادہ ڈال لیا، بخاری میں وہ بھی حدیث. یہ ساری حدیثیں ان کو پڑھتے وقت حرام ہے
کہ کسی کے دل میں یہ خیال آئے کہ ان لوگوں کا